تو حاسد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے، اور وہ خاص طور پہ بالخصوص جو ہے حاسد وہ جادو ٹونے کا ہی سہارا لیتا ہے. اچھا، حاسد کی یہ خاص بات ہے کہ وہ حسد ہی جب کرتا ہے جب وہ خدا کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا، اور جس سے حسد کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ صلاحیتوں میں مجھ سے زیادہ ہے، تو لہذا میں اس کی صلاحیتوں کو، اس کے مال کو، اس کے اولاد کو برباد کروں. تو ہمارے یہاں جو جادو کا آج رجحان زیادہ ہوا ہے اس کی وجہ حسد ہے. اچھا، یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں آدمی تھوڑے سے پیسہ خرچ کر کے کسی کی پوری آخرت کو، پوری دنیا کو برباد کرنا چاہتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے تھوڑے پیسے لگا کر کسی کی دنیا برباد کرتا ہے، مگر اپنے پیسے لگا کر اپنی آخرت برباد کرتا ہے. اس کے تو تھوڑی بہت دنوں کے لیے دنیا ہی خراب ہوتی ہے نا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہاں، اپنے علاج معالجے کے لیے اگر کسی سے رجوع کرتے ہو، صاحب روحانیت سے، کسی عامل سے، کسی پیر فقیر سے، تو اپنے فائدے کے لیے تو کرو، مگر کسی کے نقصان کے لیے نہ کرو. اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ بھی اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور جو کروا رہا ہے وہ بھی اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی اس کی دنیا خراب ہوگی، وہ بھی وقتی طور پہ عارضی ہوتی ہے، اس کا اللہ نقصان پورا کر دیتا ہے، مگر ہم اپنی پوری آخرت برباد کر لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں. تو سب سے بڑی جو جڑ ہے نا، جادو ٹونا یا اس چیزوں کی جو فساد کی جڑ ہے، وہ ہے حسد. حسد ہمیں چغلی پہ بھی اسکاتی ہے، حسد ہمیں جھوٹ پہ بھی اسکاتی ہے، حسد ہم کسی کے خلاف بہتان بھی لگاتے ہیں. یہ ساری جو قبیحہ حرکتیں ہیں وہ حسد ہی ہمیں وہاں تک اسکا کے لے جاتی ہے. تو لہذا سورہ فلق کو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا غور سے پڑھیں اور اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے. تو یہ حسد کی وجہ ہی ہے جادو ٹونے کا عام ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے آسان کام ہے. کسی کے کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں، کسی کو مرتبے سے گرا دینا، کسی کا کاروبار ختم کرا دینا، کسی کی نوکری رکوا دینا، کسی کی شادی رکوا دینا، یا جادو ٹونے کے ذریعے کسی کی شادی ہو رہی تھی اس کو رکوا کر اپنے لیے کچھ کر لینا. اچھا، وہ چیزیں چلتی نہیں ہیں آگے، وہ سب آگے جائے خراب ہو جاتی ہیں. ہونا وہی ہے جو قدرت کا ہے، لیکن کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی خرابی پیدا کرنا. لہذا ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم آسانی کی وجہ سے سارے کام آسانی سے کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور لوگ مبتلا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیچارے جگہ جگہ مارے مارے پھرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ بچے جاتے ہیں مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور دورے کریں. ہم نے بھی بہت لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اکثریت لوگ بیچارے جو ہیں وہ جادو کا اور حسد کا شکار ہوتے ہیں، اسی لیے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خاندان والے ان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے پورے گھر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انجام جادو کرنے والے کا بھی ہم نے بہت برا دیکھا. کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو جادو کرا اور پریشان کرا، ان کے آج پورے گھر ختم ہو گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک میں نے دیکھا ایک جادوگر تھا، ایک کام کرنے والا، اور وہ کالا علم کرتا تھا. ایک شخص نے اس کو پیسے دیے، میں اس زمانے میں کورنگی میں تھا. تو وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک جائیداد تھی اور اس کے دو بھائی وارث تھے. ایک بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا. اب وہ جو بڑا بھائی تھا اس کی جو بیوی تھی وہ اس جائیداد سے ان کی کافی آمدنی تھی.
اس وقت میں ان کی دکانیں وکانیں کرائے پہ تھیں، گھر بار کرائے پہ تھے وہ، تو وہ بڑی بھاوج کے پاس آتے تھے پیسے سارے، بڑے بھائی کے پاس۔ اب جب چھوٹے کی شادی کری نا انہوں نے، اول تو کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کی شادی ہو، مگر وہ شادی جب ہوئی اس کی اور کری، خاندان والوں نے زور دیا، اس کی شادی کر دی۔ اب اس کی جب شادی کر دی تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے نہ ہوں۔ اس کے اپنے 3-4 بچے تھے۔ اب انہوں نے کیا کرا کہ اس کو جب یہ پتا چلا کہ اس کو خوشخبری ہے اس عورت کو، اب وہ جادوگروں میں پھرنے لگی۔ اب انہوں نے کیا کرا کہ کسی ترکیب سے یا تو اس کا بچہ ضائع ہو جائے یا یہ زچگی میں دونوں مر جائیں، پیدائش کے عمل میں۔ اب ہوا کیا کہ وہ حمل تو اس کا ضائع نہیں ہوا، لیکن 9 مہینے گزر گئے، 10واں مہینہ شروع ہو گیا، 10 مہینے گزر گئے، 11واں شروع ہو گیا۔ اب وہ تولید کا عمل نہیں ہو رہا کہ تولد ہو بچہ، نہ درد ہو، نہ کچھ ہو، نہ کچھ ہو۔ اس سن 87-88 کی بات ہے۔ اچھا، اس زمانے میں اتنے آپریشن کامن نہیں تھے، اکثر گھروں میں لوگ کرتے تھے، تو وہ گھر والے بھی پریشان، دائی بھی پریشان کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہو کے 12واں مہینہ جب شروع ہوا تو میرے پاس آئے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اچھا، وہ جو کیس کرتی تھی دائی وہ مجھے جانتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم وہاں جاؤ، کوئی پانی وانی دم کرا کے لے آؤ، گڑ دم کرا کے لے آؤ، تاکہ یہ درد تو ہو۔ یہ 12واں مہینہ شروع ہو گیا، اور میرے پاس آئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ذرا چل کے تو دیکھ لو۔ تکلیف میں وہ مبتلا ہے، لیکن جو حمل نہیں ظاہر ہو رہا، وضع ہو رہا، تکلیف وہی ہے پوری اس کی۔ 3 دن ہو گئے اس کو تڑپتے ہوئے اس عورت کو، لیکن کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ظاہر ہو رہا۔ وہ دائی مجھ سے کہنے لگے ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ہوگا بھی بچہ یا نہیں ہوگا بھی، اور وہ بڑی تجربے کار دائی تھی۔ میں نے کہا اچھا، تو کہنے لگی مجھے ایک بار آپ چل کے دیکھ لو بس اس کو۔ میں نے کہا اچھا، میں ان کے ساتھ گیا دیکھنے کے لیے اس عورت کو۔ جب میں نے دیکھا اس کو تو میں نے کہا یار مجھے نہیں لگ رہا یہ ان کا بچہ ہے۔ اس عورت کی جو کیفیت ہے اور جو وہ ہے معاملہ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے یہ۔ تم ایک کام کرو، ایک پردہ کھینچو، اس کو ایک دوسرے کمرے کی طرف لے جاؤ، اس طرف میں ہوں بیٹھا ہوا، اور میں ایک تمہیں فلیسہ دیتا ہوں، اس کی دھنی اس کو دینا، اور میں یہاں سے کچھ کرتا ہوں اس کے لیے، پھر مجھے بتانا کیا ہوا۔ کہ لیں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جو کہنے لگے اچھا۔ انہوں نے وہ پلیتے کی دھنی دی، اور ادھر میں نے تھوڑا سا عمل کرا اس پہ، بچہ پیدا۔ اور وہ بچہ کیسا تھا کہ اس کے ناخون بندر کی طرح، اور اس کا منہ جیسے ہلکا سا کتے کی طرح، یعنی کہ عجیب و خلقت بچہ تھا۔ اس نے پیدا ہونے کے بعد نا، جیسے اس نے نال کاٹی نا، اس نے اس کے پنجے مارے دائی، اور پھر وہ گر گیا پنجے مارنے کے بعد، وہ مر گیا۔ اب وہ میرے پاس آئیں کہ بچہ دیکھو ذرا۔ میں نے کہا یہاں لے کر آؤ۔ وہ اس کو کپڑے میں اٹھا کے، وہ تو دائی کے ہاتھ کپ کپ آ رہے، اس کے شوہر بیچارہ وہ اٹھا کے لے کر آیا، تو وہ کہہ رہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ مجھے نہیں لگ رہا بچہ ہے یہ۔
تو شیطان تھا. انہوں نے جادو کر کر کے اس کو اس طرح سے حشر کر دیا. اب میں نے کہا بھائی اس کو کرو، اب اس کو دیکھو، یہ بچہ ہے عورت. پھر اس کا خیر علاج معالجہ کرا، وہ ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں. اب وہ جن کے پنجہ مارا 1.5 سال ان کے زخم نہیں بھر ٹھیک ہوئے ان کے، نہیں تو وہ ہاتھوں سے بیکار ہو گئی تھی، رہ گئی تھی. یعنی کہ اس بچے کے بعد وہ کہہ رہی ہے میں نے کوئی کیس ہی نہیں کیا، پھر میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے. پھر اس عورت کا علاج کیا، خیر اللہ نے اس کو بچے دیے. اب جس نے وہ کرایا تھا اس کے جیٹھانی جی، اس کا کیا ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ہاسپٹل پہ جا رہی تھی، ایک جمپ آیا، اچانک گری، 4 سال چرپائی پہ رہی. اس کا کمر کا پورا گوشت سڑ گیا تھا، یعنی کہ اتنی اذیت میں بیچاری مری ہے. آخر میں اس نے قبولا کہ میں نے کروایا تھا، کہ میں نے ایسا کرا تھا، مجھے شاید اسی کی سزا ملی ہے. آئین سمجھ، مجھے معاف کر دے. اب وہ کہنے لگے نہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا. اب عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ میرے پاس آئی ایک دن، مجھ سے کہنے لگی کہ میری جٹھانی کا یہ حال ہو گیا ہے، میں کیا کروں. وہ مجھ سے معافی مانگتی ہے. میں نے کہا کر دے بھائی تو اس کو معاف، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے کچھ. اس نے جا کر پھر اس کو کہا کہ میں تجھے معاف کر رہی ہوں، دل سے کر رہی ہوں جو بھی کچھ ہے. یہ بات ہوئی اور تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. آج بھی اس کے جو بچے ہیں نا، کیا وہ خود ایسے چیزوں میں، نشوں میں، اس میں اس میں پھنس گئے کہ آج اس عورت کے بچے، دیورانی کے بچے جو ہیں وہ سب سیٹل ہیں، اور وہ ابھی آج بھی خوار پھر رہے ہیں وہ بچے. اس میں سے میرے خیال ایک بات بچہ تو شاید اس کا نشے کے چکر میں مر بھی گیا، پورا گھر برباد ہو گیا. اس کا تو ایک ہی گیا نا، پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. ایسے بھی حال ہوتے ہیں، میں نے دیکھا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ رحم کرے، بس کسی کی برائی میں نہیں کرے کبھی بھی بندہ. اور یہ دیکھو ایک بات ہے، یہ روحانی کا کام جو ہے، یہ جو بھی کچھ ہے یہ خدمت خلق کے لیے ہے، تباہی خلق کے لیے نہیں ہے. اور جب تم کسی کو تباہ کرنے کی سوچو تو پھر اپنا بھی انجام سوچ لو کہ اللہ نے تمہاری طاقت تو محدود ہے، مگر اس کی طاقت محدود نہیں ہے. جو رات کو دن سے بدل دیتا ہے وہ کل تمہاری حالت بھی کس طرح سے بدل سکتا ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خلق پہ ظلم جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا. تو کوئی تجھ پہ ظلم کرے اور تو صبر کرے تو اللہ اس کا اجر تجھے دیتا ہے. لیکن تو کسی پہ ظالم ہو جا تو پھر اللہ کی پکڑ، سب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. یعنی یہ ایک عامل اگر کسی کو تباہی بربادی کے کنارے پہ لے جائے تو اس کی پکڑ سے تو کوئی چھڑا سکتا ہے، مگر جب اللہ اس کو پکڑے تو پھر نہیں چھڑا سکتا کوئی. لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. طارق پیا مرشد پیا